وقال عز من قائل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ بزرگان محترم، حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک متقی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وہ ہیں جب کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ پر کبھی ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور یہ متقی بندے کسی گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جیسے ہی ان سے گناہ ہوتا ہے فوراً اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی ایک خاص صفت یہ بیان کی کہ ان سے جب کبھی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ پر وہ نادم ہوتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں بھی کہا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یقیناً توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کو نہ جانے انجانے طور پر کر دیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً اپنے گناہوں سے پلٹ آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے ہیں، کہ جب کبھی بندہ گناہ کریں اور اس گناہ سے معافی طلب کریں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مغفرت کا پروانہ رب العزت ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ ظلم گناہ کی شکل میں یا زیادتی کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات فرمائی، کل بنی آدم خطاء، کہ لوگوں یاد رکھو انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے سے، انسان ہونا اس سے غلطی ہوگی، کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کے ہر لڑکے سے، ہر بچے سے غلطی ہوگی، اور اس غلطی ہونے کے بعد غلطی پر اصرار نہ کرتے ہوئے توبہ کرنے والا وخیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو گناہ کرنا انسان ہونے کے ناطے، انسان سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر جاتا ہے، شیطان کے وسوسے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد ایک کامل بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، ندامت اور پریشان ہو، افسوس کریں،
اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب کبھی کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہونا ضروری ہے، لیکن اچھے انسان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور متقی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بہت ساری احادیث میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ لوگوں جب کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً تم کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو دھل دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نیکیوں کے بدلے یہ خوشخبری سنائی کہ پروردگار ان نیکیوں کے بدلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کون سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے بدلے جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں وہ گناہ کون سے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ یہ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت سنائی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی مجتنبت الکبائر، جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، کہ 5 وقتہ نمازیں، جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کی عبادتیں اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کی عبادتیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اگر کوئی انسان بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے بدلے اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں بڑے گناہ باقی رہیں گے، اور انسان اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میری نیکیاں میرے گناہوں کو دھل دیتی ہیں۔ بڑے نیکیاں کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے بعض علامتیں بتائی ہیں کہ بعض احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ کے تعلق سے فرمایا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ جو سود کھانے والا ہے، سود کے معاملے میں گواہی دینے والا، سود کے معاملے کو لکھنے والا اور سود کے معاملے میں جو بھی ساتھ دینے والا ہے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بتائی ہے۔ تو جن احادیث میں جن گناہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس گناہ کے بعد آتی ہے تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح کبیرہ گناہ میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے تعلق سے کہا کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا، اس گناہ میں ملوث انسان مجھ میں سے اور ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم میں سے نہیں جو مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر اپنے گالوں کو پیٹیں، جیبیں پھاڑیں اور جاہلیت کا نعرہ بلند کریں، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن گناہ کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ گناہ کرنے والا ہم میں سے نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کے تعلق سے کہا کہ یہ گناہ کرنے والا منافق ہوگا،
کہ یہ گناہ کرنے والا منافق ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی علامت 3 علامتیں ہیں، 3 علامتیں جن میں ہوگی وہ منافق ہے، گویا کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرنے لگے تو جھوٹ بولیں۔ منافق کی علامت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بات کریں تو وہ جھوٹ بولیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرنے لگے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے سامنے یا اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کریں۔ ان تینوں گناہوں کو اللہ کے رسول نے منافق کی علامت کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں گناہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے تعلق سے فرمایا کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہیں۔ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں یہ بات ہی بتائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی چند خاص قسم کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت بات نہیں کریں گے، ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی جو ٹخنے کے نیچے کپڑے رکھتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا اور جو آدمی احسان جتلاتا ہے، کسی کی مدد کریں، کسی کی ضرورت پر وہ کام آ جائیں اور اس کے بعد اس پر احسان جتلائے، ایسے آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں کئی گناہوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں 7 قسم کے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ ان میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک کرنے سے بچ جاؤ، والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اس طرح اللہ کے رسول نے بے شمار گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں کیے جاتے جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت طلب نہ کریں، کہ پروردگار کے سامنے جب تک وہ گڑ گڑائے نہ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب جن نیکیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرنا ضروری ہے۔ پچھلے خطبے میں نے نماز کے تعلق سے بے شمار باتیں بتائی کہ نماز اور نماز کے متعلق بے شمار عبادتیں، وضو، اذان، مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز کے لیے انتظار میں رہنا، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری نیکیاں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری نیکیاں ہمارے چھوٹے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے گناہوں کو دھلنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے بخشش طلب کرنا ضروری ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی جگہوں پر نماز میں خود معافی طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ جن میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو گویا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے اور بڑے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے، کہ نماز میں بندہ اس نیکی کے بدلے چھوٹے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے،
اور نماز میں خود بہت ساری جگہوں میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت طلب کرتا ہے کہ پروردگار سے معافی طلب کرتا ہے. تو گویا کہ انسان کے لیے نماز اپنے گناہوں کے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے. نماز بڑے اور چھوٹے دونوں گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے. غور کیجئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں جس کا اہتمام میں نماز میں کر سکوں. علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں جس کا میں نماز میں اہتمام کر سکوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھاتے ہیں، مشہور دعا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ ابو بکر تم جب کبھی نماز میں دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ پروردگار میں اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہوں، گناہ میں نے بہت زیادہ کی ہیں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. تو گویا کہ اس دعا کا اہتمام جب کبھی کرے گا تو انسان اپنے بڑے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت سکھائی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد دو دعائیں مشہور ہیں. سبحانک اللہم، یہ دعا ہم تو پڑھتے ہی ہیں. ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے دوری، اپنے گناہوں کو معافی طلب کرنے سے کا حکم دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای، کہ یہ دعا کا جو اہتمام کرے گا، اس دعا کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے شروع میں یہ سوال کرتا ہے کہ پروردگار تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری لا دے، میرے گناہوں کو تو دھو دے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ تو مجھے گناہوں سے دور رکھ دے، کہ پروردگار میرے گناہوں کو دھل دے. جس طرح کپڑے سے میل کچیل دور کیا جاتا ہے، تو اس طرح بندہ نماز کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس سے اپنے بڑے گناہ بھی معاف کروا سکتا ہے. اور اسی طرح بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر طرح کے گناہ کو تو معاف کر دے، میرے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ کو تو معاف کر دے. اور اسی طرح سجدے کے درمیان بھی اللہ کے رسول نے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا، اللہم اغفر لی وارحمنی. تو گویا کہ نماز پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے دونوں طرح کے گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، نماز کے ذریعے انسان اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جب کبھی نماز میں آنے لگے، نماز کے لیے آنے لگیں، جب کبھی وہ نماز کا اہتمام کرنے لگیں تو اس تصور کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار بندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ نماز سمجھتا ہوں. اور آپ اس نیت سے آپ نماز پڑھیے کہ پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. نماز کے ذریعے اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے چھوٹے گناہ کو معاف کریں گے. اور اسی طرح نماز کے درمیان دعاؤں کے اہتمام سے، مغفرت طلب کرنے سے ہمارے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے 3 مرتبہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں. محترم حضرات، کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہونا ضروری ہے. کوئی گناہ سے پاک نہیں، صرف فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے تقاضے سے، بشری تقاضے سے
انسان سے بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی جانے میں، کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک عقل مند کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور متقی بندے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب جیسے ہی غلطی ہو جائے، جیسے ہی گناہ ہو جائے، اس گناہ پر نادم ہو، افسوس کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، کہ اللہ سے کو وعدہ دلائیں کہ اللہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور جن جن گناہوں کو اللہ کے رسول نے کبیرہ کہا، بڑے گناہ کہا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ گناہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں رہنے کی وجہ سے، زیادہ گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر نیکیوں کے بدلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ پروردگار جب کبھی ہم نماز پڑھنے لگیں تو اس شعور کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم ہر طرح کے گناہوں کو معاف کروانے والے بنیں۔ جب کبھی ہم نماز میں دعا کریں، جب کبھی اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنے بڑے چھوٹے سارے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ذہن میں ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حضرات، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، گناہوں کو بخشتے ہیں، نماز گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ ہے، مغفرت طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم گناہ کرنے لگیں، ہم گناہوں کرنے میں یا برائی کے معاملے میں آگے بڑھیں اور اس تصور سے آگے بڑھیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایسی بات نہیں۔ یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچنے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دھلنے کی کوشش کریں، یہ مقصد ہے۔ گناہوں کو معمولی بتلانا یا گناہوں کو معمولی سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ سے ناراض ہو کر اس بندے کے لیے ہلاکت لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے گناہ سے پہلے تو بچنا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بخشنے کا ذریعہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی نیکیوں میں آگے بڑھنے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔